بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر رسول، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ کون صدیق اکبر کہ اسلام لانے سے پہلے امیر لوگوں میں نام تھا، امیر تھے، تجارت کی 2 دکانیں تھیں، مالدار تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیا، دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور آپ علیہ السلام سے ان کو بے پناہ محبت تھی، انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم اسلام کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں۔ یاد رہے کہ اس امت میں ایک واحد ایسا شخص تھا جس نے اسلام کا پہلا بیان کیا، جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے اسلام کا پہلا بیان کیا تھا اس امت کے اندر۔ اس وقت 38 مسلمان ہوئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم اسلام کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لیے ایک مسجد میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاعلان کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ آ گئے، اور آ کر انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا۔ ان میں ایک کفار میں سے ایک سردار تھا جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ اس کا ایک جوتا تھا جو بہت موٹا جوتا تھا، چمڑے کی بہت ساری تہ تھی اس جوتے کے اندر۔ اس نے وہ جوتا لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں دیکھتا تھا کہ کہاں آنکھ ہے، کہاں ناک ہے، اور منہ پر دے کر وہ جوتے کو مارتا تھا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نیچے لٹایا، اور نیچے لٹا کر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چھلنگے لگانے لگا۔ حالانکہ وہ موٹا تازہ تھا، وزن تھا اس کا اچھا خاصا، چھلنگے لگانے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے۔ جب شور مچا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، تو وہ سب آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے ایسے بوری کے اندر ڈالا، اور جیسے بوری کے اندر ڈال کر لے جاتے ہیں اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہو گیا، ان کو یہ فوت ہو گئے، تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور ان کو گھر میں جو تھا ان کو لٹا دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، کافی دن گزر گئے تھے لیکن ہوش نہیں ان کو آ رہا تھا۔ اب کافی دنوں کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد سارے ان کے رشتہ دار کھڑے تھے، قبیلے والے کھڑے تھے۔ تو جیسے ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلا انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرے محبوب کا حال کیسا ہے؟ اللہ اکبر! اب آپ دیکھیں، لہو لہان ہے، منہ سوجا ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے ہوش آیا، سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، لیکن سوال کیا کیا کہ میرے محبوب کا حال کیسا ہے؟ تو یہ سن کر جتنے بھی کفار کے لوگ تھے سب چلے گئے، مشرکین سب چلے گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ گھر پر ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے محبوب کا حال کیسا ہے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی، بیٹا دیکھو، ابھی تک تم نے کچھ نہیں کھایا پیا، کمزور ہو، اب تمہیں ہوش آیا ہے، تم کچھ کھا پی لو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میرے محبوب کہاں ہیں اور اس وقت ان کا کیا حال ہے۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کے محبوب کا حال کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ فلاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس چلے جاؤ، ان کا نام ام جمیل تھا۔
آپ ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ میرے محبوب کا حال کیسا ہے۔ اب وہ اسلام تو لے آئی تھی لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، تو وہ گئی ان کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور جا کر پوچھنے لگی ام جمیل سے کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کا حال کیسا ہے اور وہ کہاں ہیں، لیکن وہ تو اپنا اسلام چھپا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہیں۔ تو یہ بات کہہ کر وہ فرمانے لگی کہ آپ کے بیٹے کا حال کیسا ہے، چلو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ جب وہاں آئی تو پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی سوال کہ میرے محبوب کہاں ہے، ان کا حال کیسا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فرمانے لگی کہ دیکھیں آپ کی والدہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ فرمایا کھڑے رہنے دو، پہلے میرے محبوب کا حال بتاؤ۔ تو فرمانے لگی کہ آپ کے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دار ارقم میں ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے لے چلو، اب رات کا وقت ہے، چلا نہیں جا رہا۔ اپنا ایک ہاتھ ایک عورت کے موڑے پر رکھا، اپنا دوسرا ہاتھ دوسری عورت کے موڑے پر رکھا اور ایسے ٹیک لگا لگا کر چل رہے ہیں۔ ناک منہ سوجا ہوا ہے، سانس صحیح طریقے سے نہیں آ رہا، لیکن ٹیک لگا لگا کر چل رہے ہیں۔ اس حالت میں دار ارقم پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کھڑے ہوئے اور جھک کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیسے ہی بوسہ دیا تو سارے کے سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور آ کر انہوں نے اسی جگہ پر بوسہ دیا جہاں پر رسول پاک علیہ السلام نے بوسہ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں تاکہ یہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی پھر ایمان لے آئی۔ تو دیکھیں دین کا غم دیکھیں، رسول پاک علیہ السلام سے محبت دیکھیں۔ ناک منہ سوجا ہوا ہے، سانس نہیں صحیح طریقے سے آ رہا، لیکن جب ہوش آیا تو سوال کیا ہے کہ میرے محبوب کا حال کیسا ہے۔ تو یہ انہوں نے عشق فرمایا، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، رسول پاک علیہ السلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔